کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے، یوں ہے یہ تو ایک معجزہ کن فیکون ہے، یوں ہے وہ میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات، میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات، میری آنکھوں میں جو یہ موجہ خون ہے، یوں ہے میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات، میری آنکھوں میں جو یہ موجہ خون ہے، یوں ہے۔ وہ شعر دیکھیے گا کہ ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا، کہیں ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا، کہیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے، یوں ہے ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا، کہیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے، یوں ہے اور قیمت خلد ہے ایک اشک عزائے شبیر، قیمت خلد ہے ایک اشک عزائے شبیر، شیخ اب لاکھ یہ کہتا رہے یوں ہے، یوں ہے قیمت خلد ہے، قیمت خلد ہے آدھا برس، قیمت خلد ہے ایک اشک عزائے شبیر، شیخ اب لاکھ یہ کہتا رہے یوں ہے، یوں ہے پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پے مدح و سلام، پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پے مدح و سلام، ان پہ روشن میرا احوال دروں ہے، یوں ہے پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پے مدح و سلام، ان پہ روشن میرا احوال دروں ہے، یوں ہے اور مقطع ہے کہ قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل، قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل، موت جو میرے لیے وجہ سکون ہے، یوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ سورہ مبارکہ الحمد کے دسترخوان پہ حاضر ہیں اور تمہیدی بیان آج ایک اور مرحلے میں داخل ہوگا، اور ضروری سمجھا گیا کہ قرآن کی تفسیر سے قبل جو بہت اہم مضامین اور مفاہیم ہیں، یا یوں کہوں کہ لازم ہیں کہ ان کی جانب توجہ کی جائے، انہیں تمہید کے طور پر اب تک بیان کیا گیا، اور آج بھی ایک اور مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا ہم پہ ایک کرم یہ ہے کہ اس نے خلق کو خالق سے جوڑنے کا جو رستہ عطا کیا ہے وہ ہے قرآن مجید،
جب مخلوق اپنے خالق سے بات کرنا چاہے تو اسے قرآن کھول لینا چاہیے اور بہترین انداز سے اللہ کے پیغامات کو سمجھنا اور شعور بشریت کی ترقی کا سامان اور انسانی معلومات اور خاص طور پر انسانیت کے اضافے کا بہترین سبب قرآن مجید کی تلاوت اور اس پہ غور و خوض ہے۔ اللہ کا کمال معنی ہے کہ وہ ہمارے درمیان اس حیثیت میں ہو کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے درمیان ہیں، اور ہمارا نقص معنی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں جہاں پہنچنے کے لیے ملک مقرب کے بھی پر جل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک واسطہ فیض چاہیے تھا اللہ کی جانب سے، اور اس واسطہ فیض کو قرآن نام دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہماری وجہ سے نازل ہوا، ورنہ قرآن نازل ہونے والے وجود کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں نزول کسی بڑے مقام سے نیچے آنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بلندی سے نیچے آئے تو اسے نزول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نہ قرآن مجید نزول کی شے ہے، نہ اہل بیت نزول کا وجود ہے۔ یعنی اگر میں یہاں تک کی اس بات کو یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کا، نبی کا اور اہل بیت پیغمبر کا زمین پر آنا معجزہ ہے، وہاں جانا معجزہ نہیں ہے۔ جو ملائے اعلیٰ کی مخلوق ہو، اس ملائے اعلیٰ کی مخلوق کو زمین پر اترنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان آ گئے، اور معراج پہ جانا ان کا کمال نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں نبی کی، سرکار ایک مرتبہ معراج پر نہیں گئے۔ یہ رسمی سفر تھا جسے قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، ورنہ جب چاہیں چلے جائیں۔ اور شاعر بھی دو مصروں میں کہتا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ لہذا انسان اپنی قسمت کو بلند سمجھے، اور اس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ یہ قرآن اس انسان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ عرض کیا تھا شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، مؤلف پہلے مضمون طے کرتا ہے اور پھر تحریر کو پیش کرتا ہے۔ یہ بھی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ جس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے وہ موضوع ہے انسان۔ یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ پورا کلام انسان کے گرد اور انسان کے عنوان اور انسان کے محور پر ہے۔ کسی طرح یہ گوشت پوست کا لوتھڑا انسان بن جائے، کسی طرح یہ انسان کامل بن جائے۔ کیا کیا جائے کہ یہ انسان کامل انسان اکمل سے جڑ جائے؟ انسان کی 4 قسمیں لکھی ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں بھی، اور شناخت انسان بے انسان، ایک حسین اور عظیم کتاب ہے جس کا نام انہوں نے دیا ہے شناخت انسان بے انسان۔ انسان کو انسان سے پہچانا جائے، انسان سے ہی پہچانا جائے گا، انسان کو کسی اور مخلوق سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا کریں کہ انسان جب پستی پر آتا ہے تو اپنے آپ کو پتھروں سے تولتا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے تولنے کا ایک پیمانہ ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی اس کا پیمانہ ظریف اور نازک ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ لوہا تولتے ہیں تو اس کا جو پیمانہ ہے، اس کے جو باٹ ہیں، اس کے جو ہم وزن چیزیں ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی ہی ہیں کہ جیسے لوہے کو تولنے کی ضرورت ہے۔ لکڑی تولتے ہیں تو اس کا پیمانہ بھی اس کے حساب سے ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیز قیمتی ہوگی، اب سونا تولنے کے لیے
پیمانہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اس انسان کو کیا ہو گیا کہ یہ جب اپنا وزن تول رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں 70 سال کا ہو گیا ہوں۔ شے اگر قیمتی ہے تو یہ لمحوں کا تولے، یہ کتنے لمحوں کا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کے سال قیمتی نہیں ہے، اس کا لمحہ قیمتی ہے۔ یہ جب یہ پہچاننے لگ جائے کہ میرا لمحہ قیمتی ہے، میرا ایک آن ایک لمحہ میرا قیمتی ہے، تو پھر یہ اپنے لیے پیمانے بھی اتنے ہی ظریف طے کرے گا۔ بہت بڑا مقام دیا تھا اللہ نے انسان کو، اور اللہ اس انسان کو اسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت کچھ بنایا، مگر کسی شے کی خلقت پر، کسی مخلوق کی خلقت پر اللہ نے فخر نہیں کیا، اور اس کی مخلوقات کی تو گنتی ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ سمندروں کی مخلوقات، فضاؤں کی مخلوقات، صحراؤں کی مخلوقات، اس کے مخلوق کی شمارش میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس نے سب کچھ بنایا، بہت کچھ بنایا، مگر کسی کو بنا کر اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ یہ انسان ہے جسے بنا کر اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہترین خالق ہو گیا، تجھے مبارک ہو۔ لہٰذا یہ اتنا، اب یہ جسے اللہ نے اس انداز سے خلق کیا تھا، وہ اپنے آپ کو اگر جانوروں میں لے جائے، پودوں میں لے جائے، پتھروں میں لے جائے، تو یہی انسان ہے کہ پھر جس کی اللہ قرآن میں مذمت کرتا ہے، اور اتنا غصہ کرتا ہے، یہ میری تعبیر ہے، اس انسان پر اتنا غصہ کرتا ہے کہ کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا دکھانا چاہتا ہے اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہی چیز دکھانا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک جانور بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کچھ اور دکھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چشم سر کے ساتھ تمہارا چشم دل بھی کھلے، تم اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاؤ، تب تم انسان کہلاؤ گے۔ اور یہیں وہ حسین جملہ مولا کائنات کا نظر آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں بغیر دیکھے اللہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کسی نے پوچھا مولا سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں بن دیکھے اللہ مانتا ہی نہیں ہوں، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، مگر فوراً فرمایا ان آنکھوں میں صلاحیت کہاں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے چشم دل کھولنا پڑے گی، چشم جان سے دیکھنا پڑے گا۔ اور اس انداز سے علی نے اللہ کو دیکھا ہے کہ فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تعبیر عجیب ہے مولا کی کہ میری نگاہوں کے سامنے سے اگر حجاب ہٹ جائیں تب بھی علی کے معرفت میں اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ حجاب کیا ہے جس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں میرے مولا کہ اگر یہ ہٹ گئے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ حجاب کیا ہے؟ حجاب ہے حیات ظاہری، زندگی۔ یہ حجاب ہم سب پر ڈلا ہوا ہے، اسی لیے ہماری موت کو یقین کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جب کہا گیا حتیٰ، جب انسان کو موت آئے گی گویا یقین نہ آئے گا اسے، اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹیں گے، وہ جو سن رہا تھا اب دیکھ رہا ہوگا۔ مولا فرما رہے ہیں میرا جینا میرے مرنے کے برابر ہے، میرا مرنا میرے جینے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی بن ابی طالب کے نزدیک حجاب ہٹ بھی جائیں تو وہی یقین رہے گا جو علی بن ابی طالب کا زندگی میں یقین ہے، وہی مرنے کے بعد بھی یقین ہوگا۔ تو اب حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے جینے کے قائل بھی رہیں اور واقع وفات کے بھی قائل رہیں؟ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کی رحلت کے بھی قائل ہیں کہ وہ واقعہ گزرا، وہ واقعہ ہوا، وہ شہادت کا قصہ آیا، وہ ضربت لگی، وہ زہر دیا گیا، لیکن ان کی حیات کے بھی قائل ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جو موت کو مار دے وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ گھرانہ اس انداز سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے والوں میں سے ہے۔ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، مجھے خوف ہے میری تمہید لمبی نہ ہو جائے، لیکن ظریف باتیں ہیں، حسین باتیں ہیں، آپ کے ساتھ مجھے اس میں شراکت رکھنی چاہیے۔ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اسے آنکھیں دیں یہ دیکھتا نہیں ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے اسے کان دیے یہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ کچھ اور سنوانا چاہ رہا ہے، ذرا آگے بڑھو، وہ چیزیں بھی سنو
جو سب نہیں سنتے؟ تمہارے کان میں وہ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر غصہ کر رہا ہے، میری تعبیر ہے، غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ مگر جانوروں کو یہ چیزیں کب دی تھی جو میں جانوروں کے برابر انہیں بول دوں؟ تو پھر فوراً کہا بل ہم اضل، ان سے بھی پستر ہیں۔ جانوروں کے برابر اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں جانوروں کو نہیں دی تھی میں نے۔ یہ انسان جسے یہاں تک کے بیان کے اندر اگر میں ایک تعبیر سے نوازوں تو وہ تعبیر ہے انسان نما۔ آپ نے یا ان افراد نے جن کے ہاں زمینداری کا کوئی تعلق ہے دیکھا ہوگا کہ جب فصل تیار ہونے کو ہوتی ہے تو ایک لکڑی پر قمیض چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیا جاتا ہے، تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا، اسے کہیں گے انسان نما۔ اب اسی انسان نما کے بارے میں مولا کائنات کی بھی تعبیر ہے، فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہیں، کچھ افقی میتیں ہیں، کچھ عمودی میتیں ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ اس انداز سے انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ اب وہ زندہ بھی دکھائی دے رہا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ زندہ نہیں ہے۔ جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کی فطرت مر چکی ہو، وہ بظاہر چلتا پھرتا دکھائی دے، اللہ کے نزدیک وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہے انسان نما، انسان جیسا۔ اور اب وہ انسان کتنا کمزور ہوگا کہ جو انسان نما میں اور انسان میں ہی فرق نہ کرتا ہو۔ دوسرے انسان کے لیے تو کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ یہ فرق کر پائے، وہ تمیز دے سکے کہ انسان کون ہے اور انسان نما کون ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے اوپر، ہم سب پر ایک اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھنے والوں میں سے ہیں، اور جو یہاں آ کر بیٹھتا ہے اس کی دید بدل جاتی ہے، اس کی عینک تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی رویت کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو، یہاں دھوکہ کھانے والوں میں سے لوگ نہیں ہوتے، یہاں حقیقت بین لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جا رہے تھے، رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے رستے میں ایک موذی جانور بیٹھا تھا، ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا، آگے بڑھوں یا نہیں؟ تو دور کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کی، دیکھو انہیں بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب دید روشن ہو جائے، جب انسان کی بینائی واہ ہو جائے، جب وہ بصارت سے بصیرت میں قدم رکھے تو اسے حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ انسان در حقیقت انسان نما نہ رہے بلکہ انسان بن جائے، یہ ہدف ہے قرآن مجید کا۔ اور انسان بھی معمولی انسان نہیں، معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ انسان اتنا پرواز کرے، یہ انسان اتنا بلند ہو کہ یہ مجھ تک پہنچے، یہ مجھ تک پہنچے، مجھ سے بات کرے آ کر۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ واسطے ختم کرے۔ میں یہاں ایک جملہ، الجھن نہ ہو کسی بچے اور جوان کو کہ توسل کا جو عقیدہ ہے، وسیلے کا جو عقیدہ ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وسیلے کا عقیدہ ایک زاویے سے جہاں فضائل اہل بیت ہیں وہاں ہماری کمزوری بھی تو ہے۔ اور فرمائیں گے ہماری کمزوری بھی تو ہے، ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اچھا، بعض لوگ اہلیت نہیں رکھتے وہاں پہنچنے کی، مگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تو ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ بہت سی باتیں بہت سو کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ تمہاری خواہش تو بہت اچھی ہے، ہونا ایسا ہی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے خود بات کرنا چاہیے، مگر تم کون ہو بھائی؟ تمہاری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم بلا واسطہ
بلا فصل اللہ سے بات کرو. تاریخ میں بڑے جملے لوگوں نے زبان پہ دہرائے ہیں مگر وہ اس کے اہل نہیں تھے. اگر خفا نہ ہو تو ایک اور مثال دوں. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کو کہنے کے لیے نبی کا منہ چاہیے یا علی کی زبان چاہیے؟ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے. بات بہت بڑی ہے، بات صحیح ہے، لیکن تم اس کے اہل نہیں ہو کہ تم بولو کہ مجھے قرآن، اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کلام کافی ہے. عزیزان گرامی، اور اسی طرح کے بہت ساری باتیں ہیں جو بڑی بڑی باتیں ہیں مگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا جو کہہ رہا ہوتا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان سفر کرے، معراج کرے، بلندی پر آئے اور اوپر آئے اور اوپر آئے. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہ انسان نما جب انسان بنتا ہے تو پھر اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انسان ہیں. جب کسی عارف سے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی بچی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں کیا دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو عارضی اور وقتی اہلیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں انہیں ضمنی صلاحیتوں میں قرار دو، اور اصلی جو اس کی کیفیت ہے، جو اصلی اس کا معیار ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ انسان بھی ہے یا نہیں. تم اپنی بچی کو انسان کے حوالے کر رہے ہو یا کسی جانور کے حوالے کر رہے ہو. اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ تعلیم صرف انسان نہیں بناتی، بلکہ بعض اوقات تعلیم تو اتنا حجاب بن جاتی ہے کہ یہی تعلیم وبال جان بن جاتی ہے. لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت، صاحبان اختیار اور بہت ہی بلند مقامات پر فائز رہنے والے اور فائز شخصیات میری بات کو محسوس کریں کہ ہمارے ہاں وزارت تعلیم ہے، وزارت تربیت نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ وزارت تربیت بھی ہو، اس لیے کہ اگر صرف تعلیم آپ دیں گے تو یہ تعلیم حجاب اکبر ہے. العلم حجاب، یہ حجاب ہے، یہ آنکھوں کے آگے پردے ڈالتا ہے اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. لہٰذا جتنے فسادی ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اور جتنے امن اور سکون پہنچانے والے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے، صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت. اور شاید ایک احسان یہ بھی امام حسین کا ہم پر ہے کہ ہم تعلیم تو کہیں اور سے لے لیں مگر تربیت ہمیں فرش عزا سے ملتی ہے. اور جب فرش عزا امام حسین سے ہمیں تربیت مل رہی ہو تو پھر دوسرے انسانوں سے اچھی تصویر ہوگی ہماری. توجہ آپ حضرات کی بہتر ہے. انسان، پھر انسان سے ایک اور مرحلہ آگے بڑھے، وہ ہے انسان کامل. اور انسان کامل کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے. معمولاً انسان کامل تک کی گفتگو ہوئی، لیکن انسان کامل سے زیادہ بڑا مرحلہ ہے، وہ ہے انسان اکمل، جس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے، جس سے اونچا انسان کوئی نہیں ہے. اور اگر انسان کی تعریف اور انسان نما کی تعریف اور انسان کامل اور انسان اکمل کی تعریفیں کی جائیں تو وہ جو انسان نما ہے اسے قرآن نے شیطان کہا ہے. جی، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان، انسی شیطان قرآن کی زبان میں. کبھی کہا جانور اور کبھی کہا اس سے بھی پستر. یہ وہ انسان نما. لیکن انسان کی تعریف میں پروردگار عالم نے اسی کو آپ برعکس کر دیجئے. جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس کا جو استثناء ہوتا ہے، جو اس کا مفہوم ہوتا ہے، ایک چیز ہے منطوق، ایک چیز ہے مفہوم. کوئی جملہ کہا جائے جو زبان پر نطق پر آ گیا، یہ منطوق ہے، اس کا جب مفہوم نکلے گا تو اس کو برعکس کر دیا جائے، اس کا مفہوم نکلے گا. مثلا قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. اب اس کا یہ منطوق ہے، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو ہر منطوق کا ایک مفہوم ہے، ہر منطوق. اب منطوق یہ ہے جو بات کہہ دی گئی، اس کا الٹ جب کریں گے تو وہ مفہوم کہلائے گا. اس منطوق کا کہ ہم نے آنکھیں دیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے سنتے نہیں ہیں، دل دیے سمجھتے نہیں ہیں، اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟
آنکھیں دی ہیں دیکھیں گے تو انسان ہے، کان دیے سنیں گے تو انسان ہے، دل دیے ہیں سمجھیں گے تو انسان ہے۔ بس اگر دل کام کر رہا ہے یعنی سمجھ بڑھ رہی ہے تو یہ انسان ہے، اور مسلسل اس کی سمجھ میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ایک انسان ہے۔ مگر اس کے بعد کا مرحلہ ہے انسان کامل کا مرحلہ، جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، انسان کامل کی تعبیر اگر یوں کی جائے کہ پیغمبر اکرم نے کسے کہا ہے کہ یہ انسان کامل ہے، تو ایک مصداق سلمان فارسی ہیں۔ فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ کہہ کر سلمان کو آخری 10ویں درجہ ایمان پر نبی نے اعلان کیا اور بتایا یہ انسان ہے، انسان کامل ہے، یہ سلمان انسان کامل ہے۔ اب یہاں سوال اٹھے گا کہ اگر سلمان انسان کامل ہے تو سلمان کا مولا کیا ہے؟ سلمان تو انسان کامل ٹھہرے، سلمان کے مولا کو کیا نام دیں گے؟ تو سلمان کا مولا علی انسان کامل نہیں، انسان اکمل کہلائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، انسان کامل اور انسان اکمل میں یہی مالک اشتر انسان کامل، مولا علی انسان اکمل، نبی مکرم انسان اکمل، حضرت ابو ذر غفاری انسان کامل۔ اور انسان کامل ہے، انسان اکمل ہے جو واسطہ فیض بنتا ہے، جو اللہ اور بندوں کے درمیان ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ عنوان ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید مسلسل ہمیں بہتر سے بہتر بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ایک احسان ہے کربلا کا، ایک عالمی درسگاہ کا عنوان ہے عزاداری امام حسین۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے ایک عالمی درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کی ایک کلاس آج یہاں ہو رہی ہے۔ یہ حسینی مدرسے ہیں نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ حسینی مدرسے ہیں، امام حسین کے مدرسے ہیں، جن میں آنے والے شوق اور ذوق سے آتے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ چھوٹا سا بچہ بیٹھے یا بزرگ آ کر بیٹھے۔ یہاں آنے کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ شیعہ آئیں سنی نہ آئیں، سنی آئیں شیعہ نہ آئیں، یہ بھی قید نہیں ہے۔ میں ایک جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہاں تکرار کروں کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں تمام آنے والے مہمانوں کا، حتیٰ ہم دعوت دیں ہندو بھائیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، امام بارگاہ بنایا ہی ہم نے اس لیے ہے، مسجد میں پابندیاں ہیں کہ غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے شکایت کر دی اللہ سے کہ میں مسلمانوں سے قریب ہو کر اسلام سمجھنا چاہتا تھا، یہ تو مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے، تو شاید کسی کے پاس جواب نہیں بنے گا، مگر ہمارے پاس جواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس فرش عزا پر آنے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف حب حسین ضروری ہے، اور حب حسین ہر ایک شخص رکھ سکتا ہے، اور ہر انسان بہتر انسان سے محبت کرتا ہے، اپنے سے بہتر انسان سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اور جب ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان اکمل ہے حسین کا نام۔ قرآن یہ چاہتا ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیات خزینہ ہے، خزانہ ہے۔ ینبغی ان ینظر الی خزینۃ، لازم ہے کہ تم خزینے کی طرف دیکھو کہ ما فیہا، اس میں کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا کلام ہے۔ لازم ہے کہ تم اس قرآن مجید کے اندر موجود جواہرات اور قیمتی پیغامات کے اوپر غور کرو۔ شیخ بہائی کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ جب میرے والد کسی علمی الجھن سے نکلتے تھے اور وہ مسئلہ ان کا حل ہوتا تھا، تو وہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ایک خاص انداز اپناتے تھے خوشی کا، اور کہتے تھے کہاں ہیں سلاطین کی اولادیں، کہاں ہیں بادشاہوں کے بچے جو ہم سے پوچھیں کہ خزانہ کسے کہا جاتا ہے، قیمت کسے کہا جاتا ہے، دولت کسے کہا جاتا ہے۔
وہ علمی ترقی، وہ شعور کی بہتری، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ لہٰذا معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ خزانہ ہے، آیات الہی خزانہ ہے، اس پر غور کرو کہ اس خزانے میں اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تمہیدی بیان کے اندر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے اسے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مگر اس کے باوجود دو بحثیں ایسی قرآن کے بارے میں مطرح ہوئیں، پیش کی گئیں، جس میں مسلمانوں کے درمیان شدید الجھن رہی، ماضی میں بھی اور آج بھی قدرے باقی ہے وہ الجھن۔ ماضی والی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ، کیونکہ بحثیں کتابوں کے اندر لکھ دی گئیں تو کبھی بھی دوبارہ سے انہیں زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بحث جو قرآن سے متعلق ہے وہ تحریف قرآن کی بحث ہے، اور ایک بحث خلق قرآن یا مخلوق قرآن ہونے کی بحث ہے۔ تحریف قرآن تمام فریقین اور تمام مسالک کے درمیان علوم قرآنی کی ایک بحث ہے، ایک باب ہے پورا۔ کیا قرآن مجید میں تحریف یعنی تبدل اور تغیر ہوا؟ اور جب یہ بحث آگے بڑھے گی کہ قرآن مجید میں تغیر اور تبدل ہوا، تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر ایک اور اس سے متعلق بات ہوگی کہ کیا قرآن میں کمی ہوئی ہے جو یہ بحث چھڑی، یا قرآن میں زیادتی ہوئی ہے جو یہ عنوان دیا گیا۔ قرآن مجید میں زیادتی والا جو باب ہے اس میں تمام مسلمانوں کے فرقے، مسالک، سوچ فکر رکھنے والے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہے، یعنی جتنی سوریں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، وہ وہی ہیں جو پیغمبر پہ نازل ہوئے، جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس میں زیادتی نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، بعد میں کسی نے کچھ قرآن کہہ کر بڑھایا نہیں ہے۔ حدیث شناسی کے اندر ایک عظیم باب یہ ہے کہ صرف حدیث راویوں سے نہیں پہچانی جاتی اور سمجھی جاتی ہے، حدیث راویوں کے ساتھ متن سے بھی سمجھی جاتی ہے۔ بڑی عنایت، حدیث کو جب پہچان رہے ہوں کہ یہ واقعی حدیث بھی ہے یا نہیں، تو پھر دو بہت موٹے موٹے رستے ہیں۔ ایک مرتبہ راویوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، وہ جو 8 10 15 20 نام ہوتے ہیں ان کی جرح و تعدیل ہوتی ہے، ان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا، یہ راوی کیسا تھا۔ اگر اس میں ایک آدمی بھی غیر معتبر آ جاتا ہے، جھوٹا آ جاتا ہے، کاذب آ جاتا ہے، غیر ثقہ آ جاتا ہے، تو وہ حدیث اپنی حیثیت سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس حدیث کو حدیث کا عنوان نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات راویوں کے اوپر بحث ہونے کے بعد ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ راوی پورے ہیں، لیکن متن بول رہا ہے کہ یہ جملے نبی کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ کلام علی بول ہی نہیں سکتے، علی کی یہ روش ہی نہیں ہے۔ گزشتہ مجلس میں ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا، وہ اسلوب شناسی کا موضوع، اسلوب شناسی کا موضوع۔ آپ غالب کا مصرع مثلا میر انیس کے مصرے کے ساتھ جوڑ دیں تو جو اسلوب شناس لوگ ہیں، ادیب لوگ ہیں، وہ اس مصرے کو پکار کر بتائیں گے کہ یہ غالب کا ہے، انیس کا نہیں ہے۔ یہ بتانے کی ادیبوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، ادیب یہ بات سننے کے لیے محتاج نہیں ہے کہ یہ کلام کس ان کا ہے یا ان کا ہے، کلام پکار کے بتاتا ہے کس کا ہے۔ جی، کلام پکار کے بتا رہا ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ جو کلام ہے وہ پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے اتنے مفاہیم بیان کرے، کسی میں اہلیت نہیں ہے، اگر ہوتے تو کہیں اور بھی نظر آ رہے ہوتے۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا متن بتائے گا حدیث کا کہ یہ حدیث نبی کی ہے، مولا علی کی ہے، ائمہ کی ہے، اور متن اگر رد کر دے تو پھر سند کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک انداز حدیث شناسی کا یہ ہے، اور جو رد ہو جاتی ہیں حدیث انہیں پھر مستحبات میں اور سنن کے باب میں لایا جاتا ہے، پھر واجبات سے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، فرائض میں انہیں پھر نہیں رکھا جاتا۔ اور دوسرا عنوان یا دوسری کسوٹی حدیث شناسی کی، آپ کی توجہات کا شکریہ، خالصتاً مدرسے کی بحث ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ حضور ابھی
3-4 مہینے پہلے کراچی یونیورسٹی کے کوئی 25 نوجوان، جن میں 2 شیعہ تھے، اکثر اہل سنت میرے بچے تھے، میرے بھائی تھے، کچھ بچیاں تھیں، وہ آئے اپنے ایک استاد کو لے کر، اور ان کی کلاس میں کوئی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ حدیث کی پہلی کتاب تو پیغمبر کی رحلت کے 350 سال بعد لکھی گئی، تو ہم حدیث سے قرآن کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلی کتاب جو حدیث کے اوپر لکھی گئی ہے وہ پیغمبر کی رحلت کے تو 300 سال کے بعد، 350 سال تقریباً گزر چکے تھے جب پیغمبر کی رحلت کے بعد وہ کتاب لکھی گئی، تو ہمیں پھر حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو 350 سال تک قرآن رہا اور حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو وہ بھی تو قرآن سمجھتے تھے۔ اچھا دیکھیں کتنا خوبصورت سجایا ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ وہ اور فرمائیں گے سب سے پہلی کتاب تو لکھی گئی ہے اتنی مدت کے بعد حدیث کی، وہ ہمارے ہاں شیخ صدوق کی ہو یا ہمارے بھائیوں کے ہاں حشام کی ہو، لیکن اس دور تک کیا رہا؟ تو ہم نے انہیں بہت سارے جواب دیے، اور ایک جواب پر وہ کسی حد تک مطمئن ہوئے، اور وہ جواب یہ تھا کہ حدیث تو اس وقت بھی تھی، کتاب نہیں تھی۔ اور مشکل یہ ہے کہ حدیث کے دفاع میں وہ بات کر رہے ہیں، بات تو انہیں کرنی چاہیے جنہوں نے حدیث پہ پابندی لگائی تھی۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مدتوں حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی، کوڑے مارے جاتے تھے، سزائیں دی جاتی تھیں، حدیث بیان کرنا جرم تھا مسلمانوں کے درمیان، تو کتابیں کون لکھتا پھر؟ لیکن ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کا کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کے پابند نہیں ہے، زمانہ ان کا پابند ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ امام سجاد کے 40 غلام کیوں تھے؟ 70 کنیزیں امام زین العابدین نے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ جی امام باقر کے 25 غلام کیوں تھے؟ 50 کنیزیں کیوں تھیں امام کے گھر میں؟ جی جسے دیکھتے تھے کہ یہ ذہنی طور پر، فکری طور پر کچھ بہتر ہے، اسے خرید کر لے آتے تھے۔ بھائی مسجد میں حدیث کرنے پہ کوڑا لگتا تھا، گھر میں کنیزوں کو پڑھانے میں تو کوڑے نہیں لگیں گے، غلاموں کو سمجھانے میں تو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ہمارے ائمہ عصمت و طہارت غلام اور کنیز کیوں رکھتے تھے؟ اس کا ایک فلسفہ یہ تھا، اس زمانے میں حدیث گوئی پر پابندی تھی۔ ہم غلام خریدیں گے، کنیزیں خریدیں گے، انہیں حدیثیں یاد کروائیں گے اور انہیں بہانے پہ آزاد کر دیں گے۔ یہ غلام آزاد نہیں ہو رہا، مبلغ روانہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انداز اللہم صلی علی محمد۔ اور احادیث اس انداز سے منتقل سینوں میں ہوتی رہیں۔ جب زمانہ آیا کہ اب لکھنے کا موقع دیا گیا اور لکھنے پہ پابندی ہٹا دی گئی، تو پھر کتابیں بھی سامنے آ گئی۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب جس پر وہ کسی حد تک مطمئن ہوئے، مجھے نہیں معلوم میرے موجودہ سامعین مطمئن ہوں گے یا نہیں، انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو ہم نے ایک جملہ ان سے کہا، ہم نے کہا دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی محتاج نہیں ہے قرآن کسی حدیث کا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ آپ کو محمد مصطفیٰ نے بتایا یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ائمہ نے، مجھے فخر ہے، میں اس پہ غرور کر رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کوئی ہماری حدیث قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دو، ہمارا کلام نہیں ہے۔ تو بس کسوٹی یہ ہوئی کہ حدیثوں کو آیتوں سے ملاتے چلے جاؤ، جو حدیث آیت سے ملتی چلی جائے وہ واقعی حدیث ہے، چاہے سند نہ ہو، چاہے تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ قرآن سے نہیں ٹکرائے ہمارا کلام، وہی کلام جو قرآن سے ٹکر نہ کھائے، جو ٹکرائے نہیں، وہی ہمارا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید وہ احادیث جن کو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں اسے تردید کیا گیا ہے، ہمارے یہاں اس کو رد کیا گیا ہے، اور جو قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ان کی تعویل کی گئی ہے، تحریف قرآن والی احادیث،
ان کی تعویل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ جو رکوع لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے درمیان آپ پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا کلام کہ جسے سورہ الحمد کے بعد پڑھا جا سکتا ہو اور پھر رکوع کیا جا سکتا ہو، یعنی مکمل ایک بحث، چاہے وہ آدھے سپارے کا ہو چاہے وہ 20 صفحوں کا ہو۔ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ آپ رکوع بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے مراد جہاں نماز میں پڑھا جا سکتا ہو، جتنا نماز میں پڑھا جا سکتا ہو، اس تعداد کو اور ان آیات کو رکوع کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو تحریف قرآن کے حوالے سے زیادتی کا جو مسئلہ ہے وہ تو رد ہے، وہ سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ یہ اس میں زیادتی ہوئی نہیں ہے، قرآن اتنا ہی نبی پر نازل ہوا تھا جو ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن میں کمی ہے، اس پہ تعویل بھی ہے اور تردید بھی ہے۔ تو جو توجیحات میرے بھائی میرے عزیز وہاں لکھی ہوئی حدیثوں کی کرتے ہیں، وہی توجیحات یہاں لکھی ہوئی حدیثوں کی بھی کریں۔ اور قرآن مجید کی اس بحث کے اندر کہ میں وہ کسی کو کمزور کروں اور کوئی مجھے کمزور کرے، اس پہ نہ وہ کمزور ہوگا نہ میں کمزور ہوں گا، اسلامی تعلیمات پر فرق پڑے گا۔ ہمارا مخالف، ہمارا دشمن یعنی مسلمانوں کا دشمن جو ہے اسے فائدہ پہنچے گا کہ ان کی بنیاد کے اندر یہ مسئلے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی تحریف کے باب میں ایک اور بحث بھی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا مؤخر اور مقدم ہیں آیات مؤخر اور مقدم ہوئی ہیں؟ اس پر دونوں کا اتفاق ہے، مشاہدہ ہے، اتفاق زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کرنا، مشاہدہ ہے۔ نبی کی زندگی پہلے مکے میں گزری ہے، پھر مدینے میں گزری ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری آیات مکی پہلے ہوتیں اور مدنی آیات ساری بعد میں ہوتیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدنی آیات بھی پہلے ہیں، مکی آیات بھی مدنی زندگی میں ہیں۔ لہذا قرآن کے اندر مکی اور مدنی آیات اور سوروں کا جو ترتیب ہے وہ مؤخر اور مقدم ہونے کا بہرحال ہمیں ایک مشاہدہ ہو رہا ہے، جس کے اوپر ہم یہ کہہ کر اپنی بات کو روک دیتے ہیں اور تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے مدنی اور مکی آیات کے حوالے سے کہ مکی کو پہلے ہونا چاہیے، ساری مکی آیات ایک طرف ہوتی ہیں اور ساری مدنی آیات بعد میں ہوتی ہیں، تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہوئے اور یہ تسلی اپنے آپ کو دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے ترتیب دیا ہے، نبی ایسا ہی چاہتے تھے، اور اس کے بعد مولا علی نے اسی قرآن کو پڑھا ہے، امام حسن نے اسی قرآن کو پڑھا ہے، ائمہ اہل بیت نے اسی قرآن کی تائید کی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے اور اسے وہاں ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، یہ آیات محکمات اور آیات متشابہات بھی پروردگار عالم نے اسی لیے قرار دیے تاکہ اس پہ غور کیا جائے، تحقیق کی جائے، تفحص کیا جائے اور بات کی گہرائی تک پہنچا جائے، اور واضح طور پر ایک نبی کا حکم جاری ہوا جس کے بعد پھر کوئی دو باتیں ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان کتاب اور اپنی اہل بیت، میں اپنی اطرت اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ایک فرد اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، یا نبی کی حدیث پر یقین کیجئے یا اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ ایک دوسرے سے لن یفترقا، مولانا تشریف فرمائے، علماء کرام عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہیں، نفی ابد کے لیے آتا ہے لن یفترقا، یہ ہرگز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا نا، نبی کے اوپر یقین کرنے کی بات ہے نا ساری، کہ کتنا ایمان ہے، کتنا پیغمبر پر یقین ہے، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا علی آپ قبر کے حوال، برزخ کی باتیں، قیامت کے بارے میں اس یقین سے بولتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ کر آئے ہوں۔ جب علی قبر کے حوال بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی نے خود مشاہدہ کیا ہو، جب برزخ کے حوال کو میرے مولا بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی نے خود دیکھا ہو۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ اس یقین کے ساتھ برزخ اور قبر کے حوال پر گفتگو فرماتے ہیں گویا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے اگر
مجھے 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو مجھے پیغمبر کی حدیث پر اس سے زیادہ یقین ہے جتنا زندگی پہ یقین ہوگا. یہ ساری باتیں مجھے پیغمبر نے بتائی ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ بتانے والا پیغمبر کی ذات ہے. اسی طرح جب پیغمبر نے کہہ دیا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو یقین کرنا ہوگا کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں اور ہمارے مقدس مقامات کے اوپر موجود ہے تو فرد اہل بیت بھی موجود ہے. نظر نہ آنا تو میری کمزوری ہے. نظر نہیں آ رہے تو یہ تو میری کمزوری ہے. اور یہ کیا ہوا کہ میں اپنی کمزوری کسی اور پہ ڈال دیتا ہوں؟ جی میری کمزوری ہے نا، میں ڈھونڈوں، میں تلاش کروں. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. مثال ذرا عامیانہ ہے اور ان کم سن ساتھیوں کے لیے دینے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ جب آپ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں ایام اعزا سے ہٹ کر، تو مردوں میں ہوتے ہیں یعنی جہاں دولہا بیٹھا ہو، اور عورتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہو. عورتیں دلہن کو دیکھ کر یقین کرتی ہیں کہ دولہا ہے، جبکہ انہوں نے دولہے کو دیکھا نہیں ہوتا. اور مرد دولہا دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ دلہن ہے، جبکہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا. ایک وجود جو دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، نظر آنے کا محتاج نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی پیغمبر نے فرما دیا یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، تو بس یقین کرنا ہوگا کہ ایک ہے تو دوسرا بھی ہے. اب وہ دوسرا پیدا نہیں ہوگا، ہے، وہ ہے، اور اس کا ہونا بھی اتنا حسین ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی ہدایت عطا کر رہے ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج روشنی دیتا ہے. نور آ رہا ہوتا ہے بادل کے پیچھے سے، ایسے ہی غیبت میں امام معصوم کا نور ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی، وہی عمر جو پیغمبر کی بعثت کی عمر تھی. تو ایک صاحب کہنے لگے بھئی آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا کہیے 1150 سال کے ہیں، اس وقت حضرت کی عمر 1150 سال ہے، یا کہیے 40 سال کے ہوں گے. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گی؟ 1150 سال کے ہیں تو 40 سال کے نہیں ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ظہور کے وقت کی جو عمر ہوگی وہ 40 سال کی ہوگی. تو پھر ہمارا عقیدہ بہتر ہے کہ وہ 40 سال پہلے ہی دنیا میں آئیں گے، 40 سال کے بعد ظہور ہو جائے گا اور 40 سال کے ہوں گے. ہم نے کہا نہیں، وہ ہیں 1150 سال کے، مگر 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے. کہنے لگے بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی ہم نے کہا صاحب کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگے یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا جی سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ان جناب سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں. میں نے عرض کی کہ آپ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ مبارک جا کے دیکھیے. 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. لیکن 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے کہ اللہ روکتا ہے. اور فرما رہے ہیں قرآن کے محافظ موجود ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، اور قرآن کا تحفظ انہی لوگوں سے ممکن ہے جو عین قرآن ہوں، جو عین قرآن ہوں. عزیزو اتنا گہرا تعلق ہے ان کا قرآن کے ساتھ کہ نوکے سنا پر بھی اگر ہوں تو قرآن کی تلاوت ان کا کٹا ہوا سر بھی کر رہا ہوتا ہے. میرے مولا سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. مولا حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. یا اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک آیت ہیں. تو ایک شخص نے جب امام حسین کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، لب ہل رہے ہیں امام کے، اور امام خوش لہنی کے ساتھ
قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور امام کے سر سے خطاب کیا، اے صاحب سر، تم تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہو، تمہیں قتل کر دیا گیا تب بھی تمہارے سر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے آج حسین کے ایک ایسے بھائی کا ذکر کریں جس بھائی پر حسین کو بہت ناز تھا۔ 4 امام حسین کے ایسے بھائی ہیں جن کی شجاعت مشہور ہے، مگر امام حسین نے ان 4 بھائیوں کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیا۔ خاص طور پہ کربلا میں اس لیے ایک ساتھ نہیں لائے کہ کربلا امام حسین قربانی کے لیے آئے ہیں، ورنہ کربلا کا منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ عبداللہ ابن جعفر، مسلم ابن عقیل، عباس علمدار، محمد حنفیہ، 2 چچزاد بھائی ہیں، 2 پدری بھائی ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، دونوں بہنوئی بھی ہیں امام کے۔ مسلم کے گھر میں بھی امام حسین کی بہن ہے اور عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں بھی امام حسین کی بہن زینب ہے۔ ایک بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر کو مکے میں اپنا نمائندہ قرار دیا، ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا جانشین یہاں ہو، ہمارا نمائندہ یہاں ہو۔ اور ایک بھائی حضرت محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، اور ایک بھائی عباس علمدار کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور شاید حضرت عباس کا ساتھ رہنا اس لیے امام نے ضروری سمجھا کہ یہ باب الحسین ہے، عباس سے ہٹ کر تو کوئی حسین تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب بھی جلوس بپا ہوتا ہے تو تابوت پیچھے ہوتا ہے، علم آگے ہوتا ہے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل کو میرے مولا حسین نے کوفہ بھیج دیا، وہاں سے مسلسل پیغام آ رہے تھے، خطوط پر خطوط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنی جگہ کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کوفے والے چاہتے کیا ہیں۔ حضرت مسلم جب روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت مسلم کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹوں نے خود خواہش کی کہ بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چاہنے والے بلا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آ چکے ہیں، لہٰذا یہ شبہ ڈالنا کہ بچوں کا لے جانا سمجھ میں نہیں آتا، اپنوں کے پاس جا رہے ہیں، محبت کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، چاہنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، لہٰذا حضرت مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ بیٹی ہیں جن کا نام ہے عطیہ، وہ امام حسین کے سفر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہیں۔ میرے مولا حسین مکے میں ہیں، حضرت مسلم پہنچے ہیں کوفہ۔ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کا استقبال کیا، کئی دن تک اہم ملاقاتیں ہوتی رہیں کہ امام کو ایک گزارش بھیجنی ہے کہ یہاں کے حالات اور یہاں کا مزاج کیا ہے۔ اسی اثنا میں عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کے خلاف شیطنت اور سازشیں کرنا شروع کی۔ ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ مسلم اب تنہا ہو گئے، جب سردار مار دیے جائیں تو امتحان بڑھ جاتا ہے، اللہ نہ کرے ہماری قوم کے سرداروں کو کچھ ہو، جب سردار مار دیے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھائی تو مسجد پر تھی، اور جب نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد نصف رہ گئی تھی، اور جب نماز عشاء مکمل کی تو 8 آدمی باقی رہ گئے تھے، اور جب مسجد سے باہر آئے تو گلی کے کونے پر وہ 8 افراد بھی اپنا اپنا رستہ لے کے چلے گئے۔ اب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ مسلم کبھی اس گلی میں جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں کہ آخر جائیں کہاں۔ غربت اسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک خاتون کسی کے انتظار میں کھڑی ہے، کبھی وہ دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں، ایسا لگ رہا ہے جس کے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے کہا بہن میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ یہ معظمہ جس کا نام طوعہ لکھا ہے اپنے گھر میں گئی اور ایک کوزے میں پانی لے کر آئی۔ حضرت مسلم نے پانی پیا۔ یہ کوزہ رکھنے کے لیے جب گئی
تو حضرت مسلم وہیں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے. یہ واپس جو آئی تو حضرت مسلم کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا, بھائی زمانہ پورا شوب ہے, حالات خراب ہیں, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ اپنے گھر چلے جائیے, رات بہت ہو چکی ہے. اب جو جواب ہے نا حضرت مسلم کا وہ مکمل مرثیہ ہے. حضرت مسلم کا جواب یہ ہے جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تو تعجب سے کہنے لگی کہ آپ مسافر ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں. ہاتھ پیر پھول گئے, مدینہ تو میرے مولا کا شہر ہے. کہنے لگی بتا سکتے ہیں کہ مدینے میں کس محلے سے تعلق ہے؟ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں محلہ بنی ہاشم سے متعلق ہوں. بس آگے بڑھ کے ادب کیا کہ میں نام پوچھ سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. کہ مولا کوفے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی, آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. اپنے حجرے میں گئی, اپنے گھر میں گئی, ایک حجرہ تیار کیا, آمادہ کیا, حضرت کے لیے بستر لگایا, مصلی بچھایا, حضرت کو اپنے گھر میں ایک حجرے میں قیام پذیر کیا. اس کا بیٹا مخبر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا. اس نے خبر پہنچائی کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے, تم سپاہی بھیجو اور اسے گرفتار کر لو. صبح صادق کے وقت حضرت مسلم کے کان میں آوازیں آئیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سوار بھی ہیں اور پیادہ بھی ہیں اور اس گھر کے قریب آ چکے ہیں. آپ نے خود سر پہ رکھا, زرہ پہنی, تلوار حمائل کی اور حجرے سے نکل کے باہر جانے لگے تو توآ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی. حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا یہ دستور نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کہ کسی کے اوپر حملہ ہو جائے. یہ مجھے لینے آئے ہیں, میں تمہارے گھر سے باہر جاؤں گا. گلی کوچے کی لڑائی حضرت مسلم سے اگر میدان میں لڑے ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلم کس کا بیٹا ہے, مسلم کس کا پروردہ ہے. گلی کوچے کی لڑائی میں ایک مرتبہ حضرت مسلم کو دھوکہ دے کر ایک گڑھے میں گرا دیا گیا, رسیوں میں جکڑ لیا گیا, دربار میں لے آیا گیا. جیسے ہی دربار کے دروازے پر حضرت مسلم پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک سرائی رکھی ہے, اس لیے کہ پیاس لگ رہی تھی. آواز دیا مجھے اس میں سے پانی پلا دو. ایک شخص کوزہ لے کر آیا, جب انہوں نے اپنے منہ کو لگایا تو حضرت مسلم کا ایک ہونٹ کٹ چکا تھا, چند دانت شہید ہو چکے تھے, تو منہ سے خون آ رہا تھا. یہ پانی مضاف ہوا. حضرت مسلم نے فرمایا ایک دفعہ اور لے کر آؤ. دوسری دفعہ پانی آیا, پھر وہ پانی مضاف ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ پانی آیا, پھر وہ پانی خون سے مضاف ہو گیا. تو حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا, شاید میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے کیے گئے تو کسی نے آواز دے کر کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو جرأت دیکھیے ایک ہاشمی جوان کی. فرمایا میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا. اور مرحلہ یہاں تک پہنچا عزیزو کہ حکم دیا گیا انہیں دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر ذبح کر دیا جائے. دار الامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کو لے جایا گیا. سر قلم کرنے کے لیے جب تلوار بلند ہوئی تو حضرت مسلم نے کوفے سے مکے کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں گے. حضرت امام حسین کے کان میں مسلم کی آواز آئی. میرے مولا حسین نے وہیں سے جواب دیا, علیک السلام یا اخی مسلم. حضرت علی اکبر, حضرت عباس, یہ تمام جوان قریب آ کر کھڑے ہو گئے. مولا کیا مسلم کی کوئی خبر ہے؟ فرمایا میرا بھائی کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے. تو سنیں گے حضرت عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور فرمایا مولا جب آپ کو یہ علم ہو گیا تو آپ مجھے پہنچا بھی سکتے ہیں, مجھے کوفہ پہنچا دیجئے, میرا بھائی اکیلا ہے. کہا عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا, دار الامارہ کی چھت پر سر قلم ہو چکا ہے اور مسلم کا لاشا زمین پر پھینکا جا رہا ہے. کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا تھا یہ لاشا, اس کے بعد دار الامارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا یہ لاشا. جب حضرت مسلم کی زوجہ گزری ہے نا اسیر ہو کر اور اپنے شوہر کا لاشا لٹکا ہوا دیکھا تھا تو ایک جملہ یہی کہا تھا, اے میرے والی میرے بچوں کا پتہ دو, میرا محمد کہاں ہے, میرا ابراہیم کہاں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے ایک بزرگ سے سنا جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تب ایک مرتبہ انگڑائی لی, مولا کچھ کیجئے. تو فرمایا عباس ذرا دار الامارہ کے نیچے دیکھو. اب جو دار الامارہ کے نیچے دیکھا کیا دیکھا, ایک معظمہ ہے, ایک بی بی ہے جو لاشا اٹھانے کے لیے کھڑی ہے. کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے. اجرکم اللہ, ایک منزل اور لیں گے. آپ نے گریہ کر لیا.
رونے کے ایام ہیں، پرسے کے ایام ہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت پر امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا زینب مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ۔ حضرت مسلم کی بیٹی کا نام عطیہ ہے، اس کا سن ہے 11 سال کا۔ جناب زینب حضرت مسلم کی دختر کو حضرت عطیہ کو لے کر آئیں، امام حسین کی بھانجی ہیں۔ امام نے اپنے برابر میں بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا، پیشانی پر بوسہ لیا۔ اسی اثنا میں جناب زینب نے 2 گوشوارے دیے، بھائی آپ اپنے ہاتھ سے اسے دے دیجئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو عطیہ نے ایک سوال کیا، کہا مامو حسین میں پوچھ سکتی ہوں میرے بابا کی خیر ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلم کی جگہ ہمیں ماننا، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اپنے ماموں سے کہنا، اس لیے کہ تمہارا بابا کوفے میں شہید ہو گیا۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں، اپنے سننے والوں سے پوچھتا ہوں سکینہ اس وقت کہاں تھیں؟ سکینہ اس وقت وہیں تھیں اور دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ جب کربلا میں حسین مارے گئے تو کیا اس بچی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے؟ لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے جنہوں نے سکینہ کے گوشوارے اتار لیے، تماچے مارے، دامن میں آگ لگ گئی۔ اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں، عزت میں، رزق میں، تقوی پرہیزگاری میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے فرزند جناب غلام عباس مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جناب مظفر علی شاہ اور مرحوم سید علی متقی جعفری کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔